شفیع اللہ بلوچ صاحب خضدار سے نے ہمیں جو ہے نا وہ کال کی ہے اور کال تو انفارچونیٹلی ہم نہیں لے سکے. شرک کے اوپر انہوں نے سوال کیا اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی تو توحید کے اوپر اور شرک کے اوپر بڑی گرپ ہے, تو آپ سے جو ہے نا یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا, شرک کو ذرا ڈیفائن کر دیں. رسول اللہ مجھ سے پیشتر بڑی اچھی بڑی عمدہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے اور انبیاء کی بعثت کا بنیادی نقطہ اور مقصد بتایا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ سارے انبیاء کو جو وحی کی گئی تھی وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی تھی. اور موجودہ ٹائم پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو رب ماننے میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کو خالق ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کو پیدا کرنے والا یا تباہ کر کے دنیا کو قیامت قائم کر دینے والا ماننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر پہ ایک بڑی کمال کی بات کہی ہے. سورت کا نام ہی فرق کرنے والی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر رب یہ بات کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات ہے. اللہ نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے, عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں, اور اس میں رب یہ بات کہتا ہے کہ جو میرا بندہ نا لا يدعون پکارے گا نہیں, کیا بات, سجدہ ریز ہونا اگلی بات ہے, جھکنا اگلی بات, اللہ اکبر, تصور میں بھی نہیں لائے گا کسی اور کو, کیا بات, مع اللہ اللہ کے ساتھ ملا کے, سبحان اللہ, اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ کے, وہ کسی کا تصور بھی نہیں لائے گا. کیا بات, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. ابھی آپ مجھ سے پیشتر ایک بات کر رہے تھے رزق کے حوالے سے اور معاشرے میں ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا ایڈ اپ کر دینا چاہتا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو بھی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں اللہ قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بات کہتا ہے کہ مومن صرف اللہ پہ توکل کرتا ہے. کیا بات ہے, مومن کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہے, مومن کا یقین ہی اللہ ہے, مومن کا اول آخر ہے ہی رب, اللہ اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. وَأَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. بالکل. اور اس میں جو رزق کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آیا اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتائیے کہ سب سے بڑا جرم جو مجھے اللہ سے دور کر دے گا, جہنم میں لے جائے گا, یہ سب سے بڑی نیکی جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر شریک کرے گا تو اللہ جنت سے دور کر کے جہنم میں داخل کر دے گا. اور پھر دوسرا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے رزق میں تیرے ساتھ شریک ہوگی. کیا بات, یعنی تو اگر تیرے بچے زیادہ ہوں گے تو تو غریب ہو جائے گا. اور اللہ قرآن میں پتہ کیا کہتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ 12واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اسی آیت سے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ اکبر, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ کائنات کے اندر اللہ نے کوئی جاندار, انسان کی بات نہیں, کوئی چلنے والا, کوئی انسان کی بات نہیں کی, کسی ایک پرند فرشتے ہر چیز, مائکرو آرگنزم سے ہر چیز الا علی اللہ رزقها, اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے. اور آگے قرآن میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. کیا بات, کیا بات, اس ڈر سے, یعنی توکل تیرا رب پہ ختم ہوا, انسان کا توکل اللہ سے گیا, انسان کا یقین اللہ سے اٹھا, متزلزل ہوا, اس کو اپنے دنیاوی معاملات پہ بھروسہ بڑھ گیا, اللہ سے ختم ہو گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے بھروسہ ختم کر کے اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے. جیسے سورہ حشر میں اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کو کبھی نہ بھولنا, اگر اللہ کو بھولے تو اللہ تم سے دور کر دے گا, خود کو اللہ دور لے جائے گا. تو یہی شرک ہے کہ اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں سب سے پہلے اللہ کو بھول جانا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک سیگمنٹ میں یہی بات کہی تھی کہ شیطان جب انسان پہ پورا قابو پاتا ہے نا تو سورہ مجادلہ میں اللہ یہ بات کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے بندے کو دور کر دیتا ہے. کیا بات, اللہ کے ذکر سے جب دور چلا جائے گا تو پھر اللہ اس کو انہی اسباب کے سپرد کر دے گا. جب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے عین مطابق کرتا ہوں, جو بندہ میرے بارے میں ایکسپیکٹ کرتا ہے, جو سوچتا ہے, میں ویسا اس کو نتیجہ دیتا ہوں, میں اس کو اسی کے سپرد کرتا ہوں.